حضرات علماء کرام، مبلغین اسلام اور میرے محترم مکرم معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور دور نزدیک سے سننے والے حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نظر اللہ عبدا فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، میں جامعہ اشرفیہ کا ایک ادنا خادم ہوں۔ کبھی مجھے صدر المدرسین کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، پھر میں اب اس سے آزاد ہوں، کئی سالوں سے خدمت اب بھی کر رہا ہوں، ایک خادم ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ القاب مجھ کو ہمارے بھائی بہت کچھ دے دیتے ہیں، یہ ان کی محبت اور نوازش ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ میں صرف مکتب فقہ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور آرزو یہ ہے کہ اسی طور پہ زندگی گزر جائے۔ فقہ یہ بڑی عظیم دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جسے یہ نعمت مل جائے اسے کیا کہنا۔ مجھے اس سے ایک نسبت ہے تو اس کی وجہ سے یہ قدر کی جاتی ہے۔ یہ نعمت ملی تھی عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کو، یہ نعمت ملی تھی حضرت سیدی فقیہ مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ نعمت ملی تھی سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور ان سب کو صدقہ ملا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو سر سبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رہے، جس نے میری بات میری حدیث سنی تو اس کو یاد کر لیا، سینے میں یاد کر لیا، اور اس کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ تو کئی باتیں ہو گئیں؟ دو، یاد کر لیا اور اس کو یاد رکھا، اور تیسری بات کیا ہے؟ اور اپنے بعد والوں تک اسے پہنچا دیا۔ یہ تین باتیں، تو جس نے یہ تین کام کیے اس کے لیے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کیونکہ بہت سے صاحب حدیث ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے، ان کو حدیث کے الفاظ تو یاد ہیں، مگر ان الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ ان کو معلوم نہیں۔ اور بہت سے صاحب حدیث ایسے ہوتے ہیں جو حدیث اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، وہ اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچائیں گے تو خود بھی تو فقیہ ہوئے نا، فقیہ ہوں گے تبھی اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب حدیث کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک صاحب حدیث جس نے یہی کام کیا اور ان کے لیے اللہ نے اجر دیا، ثواب دیا۔ دوسرے وہ فقیہ، وہ محدث، وہ صاحب حدیث جو حدیث سے معنی مطلب نکال کر بتاتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ فقیہ ہیں۔ اور تیسرے وہ جو صاحب حدیث بھی ہیں اور افقہ ہیں، افقہ المحدثین، افقہ الفقہ۔ وہ کون ہیں؟ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے استاذ تھے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث۔ حدیث کے راویوں میں ان کا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث پکی ہے، بالکل صحیح ہے، اتنے بڑے محدث ہیں سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ استاذ کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام اعظم ابھی پڑھ رہے تھے تو کوئی آدمی آیا اور اس نے امام سلیمان اعمش سے مسئلہ پوچھا، جواب نہیں، دوسرا سوال کیا، جواب نہیں، تیسرا سوال پوچھا، جواب نہیں، نہ جانے کتنے سوالات کر لیے
اور ہر سوال کا جواب ہمیں سلیمان احمد صاحب سے کیا تھا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. اشارہ کیا ابو حنیفہ تم بتا سکتے ہو؟ تو عرض کی اجازت ہو تو حضور ٹھیک ہے. پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے پہلا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے. تم نے دوسرا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے. تم نے تیسرا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے. جتنے سوالات تھے ایک ایک سوال دہراتے گئے اور سب کا جواب حکم شرعی بیان کرتے چلے گئے. ان کے استاد امام سلیمان احمد شاعر زدہ رہ گئے، ابو حنیفہ نعمان جواب تو تم نے بہت ٹھیک دیا، یہی ہونا چاہیے، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جواب لیا کہاں سے؟ یہ جواب تم نے لیا کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فلاں دن ہم کو یہ حدیث سنائی تھی، اس سے فلاں سوال کا جواب ثابت ہوتا ہے. آپ نے یہ حدیث ہم کو سنائی ہے، اس سے فلاں حدیث کا جواب ثابت ہوتا ہے. ایک ایک کر کے جواب بتاتے رہے، حدیث سے پڑھ کر سناتے رہے. استاد جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن شاگرد سب کچھ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اے فقیہوں کے گروہ، تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم لوگ بس میڈیکل اسٹور رکھتے ہیں. میڈیکل اسٹور میں دوائیں بہت رہتی ہیں مگر پتہ نہیں کہ کون سی دوا کیا کام کرے گی. اور تم لوگ ڈاکٹر ہو، تم کو سب معلوم ہے کہ کون سی دوا کب اور کتنی دینی ہے. اور اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، تم محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو. ان کا ایک معمولی سا قصہ یاد آیا. ایک پڑوسی ان کے آیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت ایک بڑا گڑبڑ ہو گیا. کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگ سونے چاندی کے روپے زمین میں دفن کر دیتے تھے، بینک تو تھا نہیں. 2-3 سال پہلے میں نے دفن کر دیا تھا، اب ضرورت ہے تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے، ادھر ادھر کھدائی کر لیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو ذرا ہم کو بتا دیجئے کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا، میرا پیسہ مجھ کو مل جائے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو حدیث اور فقہ پڑھاتا ہوں اور حدیث اور فقہ یہ مسائل حل کرتا ہوں، تم نے کہاں دفن کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کہا نہیں صاحب، ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا، جب تک آپ حل نہیں کریں گے میں یہیں بیٹھوں گا. دھرنا دے کر بیٹھ گیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بات تو بہت سخت ہو گئی، یہ مانے گا نہیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا سنو، تم جاؤ عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو جائے تو تازہ وضو کر کے اور 2 رکعت نفل کی نیت سے 100 رکعت نماز پڑھنا. صبح میں آنا تو ہم بتائیں گے. تو بہت خوش ہوا، ہم خرما و ہم ثواب، نماز بھی پڑھ لیں گے اور دفینہ بھی مل جائے گا. گیا، ابھی پہلی رکعت کے ابھی 2 رکعت نیت باندھی اور دوسری ہی رکعت میں تھا جب تک اس کو یاد آ گیا، پتہ چل گیا. اب جلدی جلدی جو ہے قرات کی اور تحیات درود پڑھا، السلام علیکم. اب کہاں 100 رکعت پوری کرے گا؟ خدائی کی سب سکے سونے کے تھے، سب مل گئے. گنتے گنتے صبح ہو گئی. صبح کو مسکراتا ہوا فجر کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. چہرہ دیکھ کے امام اعظم نے پہچان لیا کہ اس کام ہو گیا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ دیکھو کام تو تمہارا ہو گیا، یہ بتاؤ 100 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو وہ کہتا حضور ابھی تو دوسری کیسے تو میں نے 1 رکعت پوری کی، 100 رکعت کہاں سے پڑھتا؟ خدائی کی مل گیا. گنتے گنتے سناتے ہیں کہ سرکار کہ جب بندے مومن وضو کر کے تازہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اذکر قضا لما لم یکن یذکر. بھولو گہرائی میں اتر کر کے اس کی حکمت کو اور راز کو سمجھتے تھے. 70 مخالفین نے گھیر لیا، سب بولیں گے اور میں اکیلے تو میں کس کا جواب دوں گا؟ تو ایسا کرو کہ تم میں ایک آدمی کو اپنے کو نمائندہ بنا لو کہ وہ بات کرے تو اس کی بات سب کی بات فلاں ہوگا، وہ جو بات کرے گا اس کی بات سب کی بات ہوگی. اب اس نے گفتگو شروع کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تم سے بات نہیں کروں گا، بات کروں گا تو طلاق. بات یہاں سے بگڑ گئی. تو جھٹ سے عورت کو بھی تاوا آیا، اس نے بھی کہا میں سنیے جب یہ بات ہے تو اب جب تک آپ مجھ سے نہیں بات کریں گے تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی. اب دونوں طرف سے آگ لگ گئی. غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت کیا کہ صاحب حدیث تھے، محدث تھے بہت بڑے، امام سفیان ثوری کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے. مسئلہ رکھا تو انہوں نے بتایا کوئی بات نہیں ہے. بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے بات کر لو تاکہ اس کی قسم نہ ٹوٹے، اور قسم دونوں نے کھا لی ہے.
تو کوئی بھی بات کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو دوپہر میں بھر پیٹ کھانا کھلائے اور انہیں 10 مسکینوں کو رات میں بھر پیٹ کھانا کھلا دے، اور یہ بات تم لوگ بات چیت کرنا۔ واپس ہوئے تو راستے میں امام ابو حنیفہ کا گھر پڑتا تھا، یہ بھی نوجوان تھے، سوچتا کہ ان سے ہی پوچھ لیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب قسم ٹوٹنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ بات کرو، نہ قسم ٹوٹے گی نہ کفارہ۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ نوجوان ہے، یہ کہا نہ قسم ٹوٹے گی نہ کفارہ، اور وہ اتنے بڑے محدث، یہ فقیہ تھے وہ محدث تھے، یاد رکھیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں قسم ٹوٹے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، اس کے بعد بات چیت کرنا۔ ان کے پاس پھر گیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہنسا لیے اور دندناتے ہوئے آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو، تم نے ان کا جواب یہ دیا ہے، ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، یہی جواب دیا جاتا ہے، کیا لکھا ہے کیا پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ امام اعظم سمجھ گئے، کہا حضور پہلے بیٹھیے، ان کو ادب ساتھ بیٹھایا اور کہا کہ تم دونوں اپنے سوال بیان کرو۔ شوہر نے اپنا سوال بیان کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ بیوی تم جب تک مجھ سے نہیں بولو گی تو میں تم سے نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے، اور پہلے میں نے بول دیا تو تم کو طلاق۔ تو بیوی سے کہا تم نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میں سنیے اب آپ جب تک مجھ سے نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گی، اللہ کی قسم میں بھی تو آپ سے نہیں بولوں گی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت دیکھیے، شوہر کے جواب میں جب عورت نے یہ کہا، بیوی نے یہ کہا کہ میاں آپ مجھ سے جب تک نہیں بولیں گے تو میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی، تو بول تو دیا، شوہر سے بول تو دیا، کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے نہیں بولوں گی اور شوہر ہی سے بول رہی ہے، بات تو شوہر ہی سے کر رہی ہے نا، شوہر کو خطاب کر کے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں بولوں گی اور بول رہی ہے۔ جب بول دیا تو شوہر کی قسم سچی ہوگی، ٹوٹی کہاں؟ جب شوہر کی قسم سچی ہو گئی ٹوٹی نہیں تو کفارہ کس چیز کا؟ سمجھے آپ لوگ فرق فقیہ کا محدث کا؟ یہ سب فرق ہوتا ہے فقیہ میں محدث میں۔ ذہن نیچے آتے ہیں، حضرت مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے، میں ان سب کے ساتھ ساتھ یہ فقیہ تھے، اسی لیے کہا جاتا فقیہ مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی آپ نے سوچا فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن یہ سوچا ہوگا نام پڑھ گیا اس لیے فقیہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا فقاہت کو بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو، تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ کے شعر میں کتنے زبردست فقیہ رہتے ہیں۔ فقیہ کا لقب کوئی عام لقب نہیں ہے، انہی کے دور کے بزرگ گزرے ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، میں نام انہی کے نام پر ہے اور ان کی برکتیں مجھ کو ملی ہیں، میرے اندر کچھ ہے نہیں، اگر کچھ آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ اسی کی برکت ہے۔ جب بھی آتا ہوں تو حضرت فقیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ آپ اس طرح سے 4-5-6 دن تک چوری ہوتا رہا، تو سیٹھ کتنا بھی بڑا ہو، 6-7 دن تک اچھا جوتا، قیمتی جوتا چوری ہوتا رہے تو تکلیف تو ہوگی نا۔ تو گئے حضور آپ کی خانقاہ بدنام ہو جائے گی، خانقاہ میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کے یہاں حاضر ہو کر کے آپ سے فیض حاصل کروں، آپ کی باتیں سنوں، اور لوگوں نے تنگ کر دیا میں کیا کروں؟ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا اچھا کل سے جب تم آنا تو جوتا اتارتے وقت یہ نیت کر لینا کہ جو جوتا لے جائے اس کے لیے جوتا حلال ہے، جائز ہے۔ تو سیٹھ صاحب نے سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، اس سے تو اچھا تھا کہ نہیں بتاتے ہم۔ ارے اب تک تو یہ تھا کہ کہیں بازار وغیرہ میں کہیں وہ چور مل جاتا تو میں اس کو پکڑ کے 2 تماچا لگاتا، اپنا جوتا واپس لے لیتا، اور اب تو میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، اور یہاں نہیں ملے گا تو قیامت دن لے لیتا۔ لیکن حضرت نے ایسا نسخہ بتا دیا کہ نہ میں یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں وصول کر سکتا ہوں نہ وہاں وصول کر پاؤں گا۔ تو سوچا کہ تو ہوا معاملہ گڑبڑ، لیکن اب چلو پیر ہیں، شیخ ہیں، اور عارف باللہ شیخ ہیں، ہر شیخ کی بات نہیں کرتا ہوں، عارف باللہ ہیں، فقیہ ہیں، وہ فقیہ تھی، وہ محدث بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور اس سب ساتھ ساتھ کیا تھے؟ فقیہ تھے۔ فقیہ ہیں تو کچھ انہوں نے حکمت سمجھی ہے، اسی لیے بتایا چلو مان لیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ تو دوسرے دن دل تو اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر پیر کی بات تھی، فقیہ کی بات تھی تو مان گئے، چلو ٹھیک ہے جو لے جائے اس کے لیے حلال، جیسے اتنے دن کا حلال۔ اب واپس ہوئے کہ جوتا تو غائب ہی ہوگا، اب آ کر میں حضرت سے بات کروں کہ حضرت آپ نے کیسا نسخہ بتایا؟ مگر جب گئے تو دیکھتے ہیں جوتا جہاں رکھا تھا وہیں محفوظ ہے، اور ویسے ہی محفوظ ہے، ادھر ادھر ہلا بھی نہیں ہے۔
تو واپس تو ان کو پہلے بھی آنا تھا مگر پہلے اعتراض سے نیت سے آنا تھا، اور اب بھی واپس ہوئے شکرانہ ادا کرنے کی نیت سے واپس آئے۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک حلال نہیں کیا تھا جوتا چوری ہوتا رہا، آج حلال کر دیا، اجازت دے دیا، مباح کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس میں فقہ کیا ہے؟ فقاہت کیا ہے؟ ہمیں کچھ تو بتائیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو، وہ چور تھا اور اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں رزق حرام لکھا تھا، حرام روزی۔ جب تم نے حلال کر دیا تب یہ روزی حلال نہ ہو گئی، اس کی قسمت میں لکھا ہے حرام روزی۔ جب تم نے حلال کر دیا تو یہ حرام رہ ہی نہیں گیا، جب حرام رہ ہی نہیں گیا تو اس کو قابو کیسے ملے گا؟ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ بات کچھ تھوڑی سی گہری ہو جا رہی ہے۔ تو یہ فقاہت ہے، میں مثالیں دیتا رہوں تو آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ان باتوں کو یاد رکھیے، فقاہت کیا ہے، فقیہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا فقیہ مخدوم علی محامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ان کی باتیں پیش کریں۔ تو ایک رات تو ہم کسی کے لیے چاہیے، مگر سنا یہ ہے، یہاں آئے تو معلوم ہے کہ بہت سے سوالات آئے ہیں، آ رہے ہیں، تو سننا ہے، کچھ بول بھی دیجیے گا۔ اچھا، اتفاق سے جو سوال و جواب کی بزم ہوتی ہے نا، اس کا تعلق فقہ سے اور فقاہت سے ہے۔ تو میں نہ فقیہ ہوں نہ مجھے فقہ آتی ہے، لیکن مجھ کو نسبت ان لوگوں سے ہے۔ کبھی بڑوں سے نسبت بھی آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے پانی تو ایک طرح کا ہے نا، چاہے یہاں کا پانی ہو چاہے مکہ شریف کا پانی ہو، مگر آب زمزم کو نسبت حاصل ہے کس سے؟ ایک نبی کی ایڑی سے، تو اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا؟ نبی کی ایڑی سے نسبت ہو گئی تو پانی کا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اور پانی کے لیے حکم ہے بیٹھ کر پینا، مگر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر پینا، قبلہ طرف منہ کر کے پینا، اور جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے گا۔ میں جب پہلی بار حج کے لیے گیا تھا تو میں نے سوچا کہ سرکار کی حدیث ہے ماؤ زمزمہ لما شربالا، اب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ناشتہ نہیں کروں گا، اور میں نے صبح میں فجر بعد میں طواف کرتا تھا اور ناشتے کی نیت سے اب زمزم پی لیتا تھا، اور باہر جا کر 1 کپ چائے 1 ریال کی۔ طبیعت اتنی آسودہ ہو جاتی تھی، کھانا 12 بجے ملتا تھا، اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، پیسہ بھی بچ جا رہا ہے اور کام بھی چل رہا ہے۔ حج کر کے جب واپس ہوئے تو سوچا کہ سرکار نے دھوپ میں بھی حج کی طواف کیا ہوگا، رات میں بھی طواف کیا ہوگا، صبح میں طواف کیا ہوگا، تو ہم صبح میں اور رات میں تو طواف کر چکے تھے، ٹھنڈے وقت میں چلاتی دھوپ میں نہیں طواف کیا تھا۔ تو سوچا چلو آج چلاتی دھوپ میں بھی ہم طواف کر لیتے ہیں۔ طواف کیا چلاتی دھوپ میں، خوب گرمی تھی اور خوب طواف کیا میں نے، بالکل پسینہ پسینہ۔ جب آب زمزم شریف پاس گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے لکھا ہے، جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، جو فرماتے ہیں عشق ہے جان مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو میں نے سوچا کہ وہ لوگ تو نبی ہیں، ہم کے غلام ہیں، تو ایک وقت کا پانی پی لینا ان کے لیے سال بھر کے لیے کھانا اور پانی بن جاتا ہے۔ تو ناشتہ تو میں روز کرتا ہوں اسی کا، آج کھانا بھی اسی کا کھاؤں گا۔ تو میں نے جی بھر کر کے کھانا کھایا، یعنی آب زمزم پیا اور پانی لے کر سا پلالا بدن پلالا، آدھا زیادہ بھیگ گیا، طبیعت بہت مست ہو گئی، کسی اللہ والے نے مست کر دیا، رسول اللہ کے عشق نے مست کر دیا، جو بھی ہو۔ اب اس کے بعد میں جب وہاں سے چلا ہوں مستانہ بار، دل بہت آسودہ تھا، دیکھا 2 آدمی بڑی تیزی کے ساتھ لپکے ہوئے آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھنے لگا۔ ایک آدمی جو آگے تھے آئے، ملے، سینے سے لگایا، میری پیٹھ 3 مرتبہ تھپ تھپائی ایسے کر کے، بڑی محبت سے ملے۔ میں نے سوچا کہ ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ آپ کون ہیں اور اتنی محبت سے کیوں ملے، مجھ کو پہچانتے ہیں کیا، مگر چھوڑا فوراً نکل گیا، میں کچھ پوچھ ہی نہیں سکا۔ اور جب وہ چھوڑ کر آگے بڑھے، جب تک دوسرے نے گلے لگا لیا، انہوں نے بھی یہی سلوک کیا، سوچا کہ ان سے ضرور پوچھوں گا، مگر نہیں پوچھ سکے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں حیرت سے ادھر دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دور تک دیکھتا رہا، پھر وہ مجمع میں غائب ہو گئے ہوں گے، نظر پھر نہیں آئے۔ پھر میری رفتار سست ہو گئی، آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اتنی محبت سے کیوں ملی تھی۔ تو دل نے ایک فیصلہ کیا کہ شاید جن کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد سے مجھے
میرے لیے فقہ کا دروازہ کھل گیا، اور وہاں بھی بہت آرام پہنچاتے تھے، خوش رہتی تھی۔ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ان کی تعلیم کا انتظام ہو گیا۔ صبح سویرے سمندر کے ساحل پر گئے ٹہلنے کے لیے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے ہی لیے بھیجا گیا۔ امامی کے استاذ ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو ایک دو جگہوں یتیم بچے ہیں، جو کشتی کے مالک یتیم بچے ہیں وہ چھین لے گا، تو اب ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تو میری فقاہت ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اب اس کو عیبدار کرو۔ عیبدار کشتی کو نہیں لیتا ہے، عیبدار میں نے کر دیا تو کشتی سلامت گزر جائے گی، ان کے لیے کشتی بچی رہے گی تو اپنی روزی روٹی کماتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے۔ فقاہ سمجھے نا، وہ بہت بڑے فقیر، ان کے پاس اللہ نے علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی جو اللہ علم عطا کر دیتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ علم لدنی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اسرار کا علم، رازوں کا علم، فقہ کا علم، فقاہت کا علم، سب اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ وہی تھے جو سمندر کے کنارے حضرت فقیہ مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے۔ ان کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ سیدنا خضر علیہ السلام، انہوں نے اپنے شاگرد کو کتنا بڑا فقیہ بنایا، شریعت کا کتنا بڑا رازدار بنایا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا تبھی سے ان کو فقیہ کہتی ہے۔ مخدوم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا، سونے کا وقت تھا رات کا، ذرا پانی پلا دو۔ وہ پانی لینے گئے، ادھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ آئے تو سوچا کہ وبالوالدین احسانہ، قرآن حکم دے دیا ماں باپ ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر میں چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ رات میں ماں کی کبھی بھی آنکھ کھلے، وہ سوچیں کہ میں نے بیٹے سے پانی مانگا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم کو یہیں پہ کھڑا رہنا چاہیے، تاکہ رات کے جس وقت میں بھی ان کی آنکھ کھل جائے تو اسی وقت ان کو پانی پیش کیا جائے، اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹے نے ہماری بات نہیں سنی۔ اللہ کی شان، آنکھ ایسی گہری لگی کہ فجر کے وقت میں کھلی تو پوچھتی ہیں بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اماں آپ نے سوتے وقت پانی مانگا تھا، میں لایا مگر آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، جگانا مناسب نہیں سمجھا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، جانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں میرے پاس آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے کرتے میں نے رات آپ کے سرانے گزار دی ہے۔ ماں نے دعا کی، دعا مقبول ہو گئی، اور حضرت سیدی مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم لدنی فقیہ قرار پائے۔ ماں کے خادم ہوئے تو دنیا نے ان کو مخدوم بنا لیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شان فقاہت کیا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہی کا صدقہ لے کر میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں، آپ کے جو سوالات ہیں پوچھیں انشاءاللہ۔ حضرت سیدی مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ کا فضان کرم جاری رہا تو میں آپ لوگوں کو صحیح جواب دوں گا۔ البتہ اس کا لحاظ ضرور رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جس سے مقصود کسی کا امتحان لینا ہو۔ جو لوگ کسی عالم مفتی کا امتحان لیتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی نامراد ہو جاتے ہیں، ایسا کام نہ کیجیے گا۔ ایسا بھی سوال نہ کیا جائے جس کا تعلق ضد سے ہو، اناد سے ہو، اپنی موت سیدھی کرنے سے ہو، ایسے لوگ بھی نامراد ہو جاتے ہیں۔ جو دین کے ضرورت کے مسائل ہوں ان ضرورت کی چیزوں کو پوچھئے، اور انشاءاللہ حضرت فقیہ کا مخدوم علی مہامی کا فیضان رہا تو ہم اس کا جواب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم وآلہ وصحبہ علیہ وسلم۔ ہاں جی 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 ہم آپ کے بہت سوالوں کا جواب دے چکے ہیں، آپ لوگ غور کیجئے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس ایسے ہی لیا، آپ کو بہت نہیں ماشاءاللہ سوالوں کا جواب دیا ہے۔ بہت سے آپ کے حضرت مفتی صاحب کے نورانی خطاب کے اندر بہت سے سوالات بھی پوشیدہ تھے اور ان کے جوابات بھی اس کے اندر موجود تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا وہ سمجھ لیتا ہے اور اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدث اور فقیہ کے بارے میں حضرت کا نورانی بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ فقیہ یہ یاد رکھیے گا، فقیہ، اور جیسا کہ حضرت نے مثالیں دی بزرگان دین سے متعلق، سیدنا محبوب الہی حضرت سیدنا مخدوم فقیہ علی مہامی۔ بہرحال
تو بس حضرت کی اجازت سے چند سوالات ترتیب دیے گئے ہیں، آپ حضرات محبت کے ساتھ اس کو سماعت بھی فرمائیں اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. ایسا نہیں کہ ادھر سے سنیے ادھر سے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج حضرت سراج الفقہا ہمارے بیچ تشریف فرما. ہاں الحمدللہ. بہرحال حضرت کی یہ عجز و انکساری ہے جو بھی آپ کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا. بہرحال اجازت کے ساتھ کچھ چند سوالات ہیں. جیسے کہ حضرت ہماری ہی سنی جامع مسجد کے اندر کا کچھ مسئلہ ایسا ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں. ایک تو یہ کہ منبر کے اوپر جب جمعہ کے دن امام صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو عصا لینا کیسا ہے؟ ڈنڈا اور عصا لے کے خطبہ دیتے ہیں لوگ، تو اس کا لینا کیسا ہے حضرت؟ یہاں بھی ہے کیا؟ یہاں بھی لے جاتا ہے؟ نہیں، یہاں نہیں لیتے ہیں. اچھا. پہلے لیتے تھے، بعد میں پھر وہ جال حق میں پڑا تھا. تو جی سرکار کو سہارے کی ضرورت نہیں تھی، طاقت تھی بدن میں، کمزور نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک سرکار نے عصا نہیں لیا. تو خطیب جب تک صحت مند ہے، طاقت ہے، جیسے ہمارے امام صاحب ہیں، عصا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب کمزور ہو جائیں ضرورت. جی حضرت مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ مسجد، تمام مساجد میں پانی پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. وہاں کے ٹرسٹ اور اراکین جو ہے وہ واٹر کولر لگاتے ہیں اور وہاں پانی رہتا ہے، تو لوگ آ کے پانی پیتے ہیں. تو مسجد کا پانی لوگوں کے لیے پینا درست ہے یا نہیں؟ مسجد کا پانی لوگوں کے پینے ہی کے لیے تو ہے نا. اب لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوئے، اس مسجد کے مصلی اور نمازی، اور دوسرے عام لوگ جو راہ چلتے ہوئے پیاس لگ جاتی ہے. تو اگر عام لوگوں کے پانی پینے کے لیے وہ سبیل رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی پی سکتا ہے، اس کا انتظام پہلے سے کیا گیا ہے، یہ عرف ہے، تو سب لوگ پی سکتے ہیں. اور اگر مسجد کے نمازیوں کے لیے رکھا گیا ہے تو صرف اسے مسجد کے نمازی پئیں گے اور مسجد میں پئیں گے. اصل یہ ہے کہ اس طرح کا کام جس مقصد کے لیے ہو اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے. تو مقصد مصلیوں کو کے لیے پانی پلانے کا انتظام ہے تو اسی مقصد میں اس پانی کا انتظام ہونا چاہیے، دوسرے مقصد میں نہیں. تو یہاں کا عرف مجھے معلوم نہیں ہے کہ ٹرسٹ کا عرف کیا ہے اور ٹرسٹ کس نیت سے کرتے ہیں، اس لیے ہم نے دونوں باتیں بتا دیں. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ مسجدوں میں اس طرح کا انتظام مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہوتا ہے. تو جو لوگ پینا چاہتے ہیں آئیں، نماز پڑھیں، وضو بنائیں اور اس کے بعد وہ پانی بھی پی لیں. تو یہ درست ہے کہ عام طور پر مقاصد یہی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے. اور اگر اس کے سوا ٹرسٹ کا کچھ اور بھی مقصد ہو تو ایسے ٹرسٹ کے ذمہ داران مجھ سے ملاقات کر کے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کو سمجھا دوں گا. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی حضرت مفتی صاحب، تیسرا یہ کہ مسجد کے گیٹ کے باہر مسجد کا غلہ رکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے چندہ برائے مسجد، اور لوگ اس میں پیسہ لا کے ڈالتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات وغیرہ بھی اس میں ڈالتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ بھی اس میں لا کے ڈالتے ہیں. تو آیا وہ غلے کا پیسہ مسجد کے تعمیری کام میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے اطمینان ہو کہ ایسی بھی رقمیں آئی ہیں تو اس کا حل شریک کرا لیا جائے، پھر اس کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں. حل شریک کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ. پورے رقم کی حل شریک کی ضرورت نہیں ہے، مگر پورے میں وہ بھی ہے اور یہ پتہ نہیں کتنی رقم ہے، تو پورے کا ہی کر لیا جائے تو اچھا رہے گا. ماشاء اللہ. جی جی حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں چوتھا سوال یہ ہے، فکس ڈپوزٹ بینک میں جو ڈالتے ہیں رکھتے ہیں، ڈی کلیم پالیسی جو ہوتی ہے، LIC، بینک کا انٹرسٹ، ان سب کے معاملے میں تھوڑا سا تفصیلی وضاحت فرما دیں کہ جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ جائز ہے یا نہیں، اور LIC اور میڈیکلیم وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں. یہ کئی ایک چیزیں ہوئیں. حکومت کے بینکوں میں روپے جمع کرنے کی جو صورتیں ہیں، مثلا بچت بینک اکاؤنٹ، سیونگ بینک اکاؤنٹ اور اس طرح کے فکس ڈپوزٹ،
تو اس میں روپے جمع کرنے پر نفع حکومت دیتی ہے، بینک والے نفع دیتے ہیں، تو وہ لینا جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اور میڈیکلیم کا نام لیا گیا۔ میڈیکلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل انشورنس، کہ کئی لوگوں کے نام سے میڈیکل انشورنس بنتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی بیماری میں یہ مبتلا ہو، لمبا خرچ آتا ہے، تو کمپنی ان کے اخراجات برداشت کر لے گی، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور جو بیمار پڑ جاتے ہیں تو کمپنی واقعی ان کو دیتی بھی ہے، کئی لاکھ روپے کا خرچ کمپنی برداشت کر لیتی ہے، یہ صحیح ہے۔ مگر جہاں کراتے ہیں اور اپنے پیسے جمع کرتے ہیں، وہاں پہ بیمار ہونے والے صرف چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جن کو ضرورت نہیں ہے، بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور روزانہ 10 کلومیٹر دوڑ لگا لیتے ہیں، ان کو سوچ کرتے ہیں تم کرا لو، کبھی بیمار پڑے تو کہاں سے خرچہ لاؤ گے، تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ ہاں کر لینا چاہیے۔ مگر آپ سوچئے کہ جس کو ضرورت بالکل نہیں ہے اس کا وہ کرتے ہیں، اور جس کو ضرورت ہے اس کا نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت کیسے دے دیں؟ اچھا، سال ہی بھر تک کا مسئلہ ہے، اگر سال بھر میں بیمار ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی لمبا بڑے دام والا بیمار، اور نہیں بیمار پڑا تو اس کا پیسہ سب ختم ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی صحت مند آدمی میڈیکل انشورنس کراتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کہیں جان بوجھ کر اپنا ایکسیڈنٹ کرا لے، تب جا کر 2-3 لاکھ روپے اس کو ملے گا، تو ایسا تو کوئی کرے گا نہیں، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ میڈیکل انشورنس جائز ہو۔ اگر بیماروں کے لیے کرتے وہ تو ہم خود بھی اپنا کرا لیتے اور اجازت بھی دے دیتے، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کا کرتے ہیں، اس لیے ہم کو اجازت دینے میں تعامل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ صورتیں ہیں جن میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ سوال میرے پاس ماراہرہ شریف عرس قاسمی میں بھی ابھی 2-3 مہینہ پہلے آیا تھا، 12 نومبر کو، یہ سوال میرے پاس 11 یا 12 نومبر کو اسی 2022 میں آیا تھا، تو میں نے اس کا جواب دے کے ان لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں، اور علماء ساتھ اس سلسلے میں ہم سیمینار بھی کریں گے، جو اتفاق ہوگا، جس بات پہ اتفاق کرایا ہوگا اس کو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہم سیمینار کر چکے ہیں چھوٹا سا، مگر علماء کا اس سے اتفاق نہیں ہوا، ایک بڑا سیمینار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت، LIC لائف انشورنس، لائف انشورنس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کرا سکتے ہیں، مگر اتنی ہی کا کرائیے، اور قسطیں آپ اتنی ہی لیجئے جتنی قسطیں آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں، یعنی 3 سال کی قسطیں ادا ہونا ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ 10,000 روپے آپ ہر سال ادا کر سکتے ہیں، تو 10,000 روپے قسط والی، سالانہ قسط والی پالیسی لیجئے، تاکہ اس سال 10 دیا، آئندہ سال 10 دیا، اور اس کے بعد والے سال 10 دیا، اب اس کے بعد آپ خطرے سے بچ گئے۔ اور اگر آپ کے پاس وسعت، حیثیت آپ کی 10,000 تک دینے کی ہے، اور آپ نے ان کے چڑھانے پر، سمجھانے پر، 4 باغ دکھانے پر 30-40 ہزار سالانہ قسط کی پالیسی لے لی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ادا نہیں کر پائیں گے، تو ہوگا کیا؟ 1 سال ادا کریں گے، اس کے بعد نہیں ادا کریں گے، تو جو 3 سال کی ایک قسط بھی چھوڑ دے گا، نہیں ادا کرے گا، تو اس کی وہ رقم سوخت ہو جاتی ہے، بیکار، وہ سب کمپنی لے لیتی ہے، آپ کو نہ نفع ملے گا اور نہ ہی آپ کو وہ رقم ملے گی، تو ان کے لیے ناجائز ہے۔ تو جائز کس کے لیے ہے؟ جو اپنی حیثیت کے مطابق قسطیں لیں اور 3 سال کی قسطیں ضرور ادا کر دیں، اس کے لیے جائز، اور جو اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر قسطیں لے اور نہ ادا نہ کر سکے اس کے لیے ناجائز۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، میوچول فنڈ یہ شیئر بازار سے تعلق رکھتا ہے، جی، اور شیئر بازار سے علماء نے سیمینار کر کے روکا ہے، کیونکہ شیئر بازار میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کمپنی نے سود کے ساتھ آلودہ کر دیا ہے، اور سود اسلام میں حلال نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، اس کے قریب نہ ہو۔ اصل میں شیئر بازار میں 2 طرح کے شیئر ہیں، ایکویٹی شیئر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا مال دے گا اس کے لحاظ سے وہ پارٹنر بنے گا، اور اسی حساب سے وہ نفع نقصان میں شریک رہے گا، یہ جائز ہے، حدیث سے جائز ہے، فقہی کتابوں سے جائز ہے، سب سے جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شیئر اور بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پریفرنس شیئر۔
प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, वो नुकसान में शरीक नहीं होगा और नफ़ा में भी शरीक नहीं होगा, वो ना नफ़ा में शरीक ना नुकसान में शरीक। उसका क्या है, जितना देगा तो मसलन 10% सालाना उसको मिलना है। 10,000 दिया तो साल में उसका तय है, अभी से तय है कि 1,000 उसको मिलेगा। 1 लाख दिया 10,000 मिलेगा, अभी से तय है। चाहे कंपनी को नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, और नफ़ा हो तो कितना भी ज़्यादा नफ़ा हो और नुकसान हो तो कितना भी ज़्यादा नुकसान हो, इसको इससे मतलब नहीं है। समझ गया अपना? तो ये हकीकत में शेयर नहीं है। शेयर होता तो नुकसान में भी शरीक होता और नफ़ा में भी शरीक होता। ये शेयरदार नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, पार्टनर नहीं है। शेयर होल्डर होता, पार्टनर होता, जैसे इक्विटी शेयर वाले हैं तो नफ़ा नुकसान दोनों में शरीक होते हैं, और ये ना नफ़ा में शरीक ना नुकसान में शरीक, तो खाली नाम है शेयर का, ये शेयर होल्डर नहीं है। हकीकत क्या है कि मसलन 1 लाख रुपया कंपनी को कर्ज देता है और कंपनी ये तय कर देती है कि तुमको 1 लाख रुपये पर मसलन हम सालाना 10,000 रुपया देंगे, चाहे हमारा नुकसान हो चाहे नुकसान हो। तो ये मामला है सूद का और कर्ज का। कर्ज देता है और सूद लेता है, तो कर्ज देकर सूद लेना ये हराम और गुनाह है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर की इजाज़त नहीं है। तो इक्विटी शेयर जायज़ होना चाहिए, मगर दिक्कत क्या है कि साहब एक में घाल मेल खल्त मल्त होता है सारा माल, और जब 3 महीने पर 6 महीने पर हिसाब होता है तो पूरे पैसे के एक साथ हिसाब होगा, पूरी कंपनी के साथ हिसाब होगा। अब जो नफ़ा हुआ उस नफ़े से सबसे पहले सब लोग इक्विटी शेयर वाले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका नफ़ा दे देते हैं तो वो नफ़ा सूद है, और ये सूद देने में सारे इक्विटी शेयर वाले शरीक होते हैं। तो हम भी शरीक हैं, आप भी शरीक हैं, वो भी शरीक है, वो भी शरीक है। तो ये सूद देने में सब शरीक हो गए। जब सब शरीक हुए तो सूद लेना भी ना जायज़ और सूद देना भी ना जायज़, इसलिए ये हुक्म दिया जाता है कि उससे बचिए। और ये आप देखते होंगे कि जहाँ दुनिया में कोई उछाल आता है तो लाखों का कारोबार फौरन ज़मीन पे आ जाता है, लोग डूब जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए उससे दूर रहिए, अपनी जायज़ और हलाल तजारत कीजिए। थोड़ा नफ़ा हो, हलाल हो तो अल्लाह उसमें बहुत बरकत देगा, और ज़्यादा नफ़ा हो, हलाल ना हो तो वो डूब जाएगा। बेशक बेशक जी हज़रत। इसी की एक किस्म जो है म्यूचुअल फंड भी है, तो उसका भी हुक्म है कि उससे बचा जाए, उसके करीब ना हो। बेशक। हज़रत मुफ्ती साहब किबला, अभी वो गले का जो तस्करा हुआ आपने जवाब इनायत फरमाया, उसमें गैर मुस्लिमों का जो पैसा डाला जाता है, ज़कात फितरात सदकात वगैरह का तो हिला शरी हो जाएगा, गैर मुस्लिमों वो सबका हो गया। हमने सारे सवालात गौर से सुने और सुनने के बाद उनका हमने जवाब दिया। मतलब उसका हिला शरी में सब आ गया। जब हिला शरी किया तो हिला शरी में क्या हुआ, एक गरीब को हमने दे दिया, फिर वो गरीब कहता है कि पूरी रकम मैं अपनी तरफ से मस्जिद को दे रहा हूँ, तब उस फ़कीर मोहताज मुसलमान का चंदा आया मस्जिद में, इसलिए हो जाए। जी जी हज़रत। दूसरा एक सवाल ये हज़रत, आज एक साहब आए थे, वो उत्तर प्रदेश गोंडा ज़िला गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा शहर से 8-10 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो उस गांव में 60-70 घर है। तो जुमा की नमाज़ होती है और जुमा की नमाज़ के बाद फ़ौरन इमाम साहब ज़ोहर की नमाज़ की जमात करवाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बयान फरमा दें। जहाँ पे ज़ोहर की नमाज के बाद, जिस देहात में जुमा की नमाज के बाद लोग फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ कोई बात नहीं है, लोग इत्मीनान से पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। पढ़ रहे हैं पढ़ें, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे नज़दीक जो शरीयत मसला है वो ये है कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है कि देहात के लोग जैसे भी अल्लाह का नाम लें गनीमत है। यानी वो लोग आते ही कहाँ हैं, 5 वक्ता तो वो लोग उमूमन आते नहीं, वो समझते हैं कि ईद बकरीद कर लिया या ज़्यादा से ज़्यादा जुमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। अब अगर हम जुमा से उनको रोक दें तो ये मस्जिद से भगाना हुआ, अल्लाह से दूर करना हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़क़ीहाना जवाब दिया कि देहात के लोग अगर देहात में जुमा काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको रोको मत, वो जैसे भी अल्लाह रसूल का नाम ले लें गनीमत है। और फिर लिखते हैं अल्लाह ताला रमा फतावा रज़विया में कि एक रिवायत पर उनकी नमाज सही है, उनकी नमाज जुमा एक रिवायत पर सही है। तो हम ये कहते हैं जब उनकी नमाज जुमा एक रिवायत पर सही है तब ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत उनके लिए नहीं है। नमाज सही नहीं होती तो ज़रूरत होती, सही है तो ज़रूरत नहीं है। फतवा रज़विया तीसरी जिल्द जो रज़ा अकेडमी से छपी थी, 12 जिल्द वाली मिलती है, उसमें शायद सफ़ा 701 और 702 पर यह मसला है।
ایک سید صاحب نے پوچھا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ تھوڑے آدمی ہیں اور ایسا ایسا مسئلہ ہے تو دیہات میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ رحمٰن نے روایت بیان کر دی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نادرہ یہ آئی ہے کہ جس گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کے عاقل بالغ سمجھدار لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں تو مسجد بھر جائے اور لوگ بچ جائیں، مسجد میں گنجائش نہ رہ جائے، لوگ بچ جائیں، تو وہ جگہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نادرہ کے مطابق وہ جگہ، وہ دیہات، وہ گاؤں شہر کے حکم میں ہے، شہر نہیں ہے، شہر کے حکم میں ہے، اور وہاں نماز ہو جائے گی، نماز صحیح ہے۔ یہ فتویٰ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا فتاوی رضویہ تیسری جلد میں جو 12 جلدوں والی چھپی رضا اکیڈمی ممبئی سے، اس میں یہ فتویٰ ہے، صفحہ 701 پیج نمبر 701 702 میں۔ تو اس فتوے وہ فتویٰ جب سے ہم کو ملا 1984 میں ملا، تو ہم 1984 عیسوی سے اعلیٰ تعالیٰ رحمہ کے اسی فتوے پر فتویٰ دیتے ہیں کہ جب ہمارے امام نے فتویٰ دے دیا آسانی کا تو ہم کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اس روایت پر نماز صحیح ہے، جب صحیح ہے تو الگ سے پھر ان کو ظہر پڑھنے کا ہم حکم کیوں دیں؟ اچھا اعلیٰ تعالیٰ رحمہ کے زمانے میں ساری بات تھی، پوری فتاوی رضویہ میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دیہات کے لوگ پہلے جمعہ پڑھیں اور اس کے بعد ظہر پڑھیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم جو فتویٰ دیتے ہیں، جو جواب بتاتے ہیں، یہ سب فتاوی رضویہ سے ماخوذ ہوتے ہیں، اسی سے بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کبھی بھی سمجھنا چاہیں ہمارے کسی جواب کو تو فتاوی رضویہ کھول کر بیٹھ جائیے، تلاش کیجیے، اس میں سب مل جائے گا۔ ہم ہر جگہ فتاوی رضویہ لے کر نہیں چلتے ہیں نا، اور کھول کر نہیں دکھلائیں گے، وہ فتاوی رضویہ ہر جگہ ملتی ہے۔ اگر کبھی آپ سمجھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ کھول کر بیٹھ جائیں، غور سے پڑھیں گے تو سب مل جائے گا، اور ہم تو آپ کو حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ جب ہمارے امام کہتے ہیں کہ ایک روایت پر نماز ان کی صحیح ہو جائے گی، روایت نادرہ پر ان کی نماز صحیح ہے، تو جب صحیح ہے تب ہم ان کو ظہر پڑھنے کا حکم نہیں دیں گے۔ باقی ان کی مرضی، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت ان کے لیے نہیں ہے۔ کہیں کوئی پڑھتا ہے تو ہم اسے روکیں گے، ہم نماز سے کیوں روکیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی نماز یہاں پہ ہو گئی، ہم لوگ چلے جائیں گے، اب 2-4 آدمی یہاں وضو بنا کر کے رات بھر نماز پڑھیں تو ہم روکنے آئیں گے؟ بھائی نماز پڑھنا پڑھیے، اسے روکنے نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے، آپ کا واجب ادا ہو چکا ہے، آپ پر یہ فرض ضروری نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیے۔ اچھا میں نے یہ بتایا کہ وہ دیہات بھی شہر کے حکم میں بتا دیا کس نے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر فتویٰ بھی آ گیا امام احمد رضا کا۔ تو حکم ہونے کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیجیے آپ لوگ۔ جی سبحان اللہ۔ ختم قرآن کب کہتے ہیں؟ جب 30 پارے آپ پڑھ لیں گے تب نا۔ قرآن پاک 30 بار پڑھ لیں گے تو کیا کہیں گے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن پڑھنے کے ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سورہ اخلاص شریف، سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل واللہ احد کو، ماشاء اللہ، جو 3 مرتبہ قل واللہ احد شریف پڑھ لے تو اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو یہ پورا ختم قرآن ہے کہ ختم قرآن کے حکم ہے؟ یہ ختم قرآن نہیں ہے، سرکار جو فرما رہے ہیں، یہ ختم قرآن کے حکم ہے۔ ختم قرآن کب ہوگا؟ جب 30 پارے پڑھیں گے۔ مگر ثواب ملنے کے لیے ختم قرآن کے حکم میں ہونا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر 3 مرتبہ دل لگا کر اللہ کی بارگاہ میں سورہ اخلاص شریف، سورہ قل واللہ شریف پڑھ لیں گے تو بھی آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے یہ ہوگا کہ آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، اور آپ کو ثواب وہ مل جائے گا۔ تو حکم میں ہونے سے وہ ثواب مل جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ شر تو نہیں ہوتا ہے دیہات، لیکن شر کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور نماز جمعہ کوئی پڑھے گا تو نماز جمعہ ان کا صحیح ہو جائے گا۔ جی تو حضرت کے کہنے کے مطابق یہ کہ ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہ کیا جائے، ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ جی حضرت، کوئی ٹینشن نہ پیدا کیا جائے۔ بے شک۔ حضرت ایک سوال اور یہ آیا تھا کہ یہ آیت کریمہ، مبارک آیت کریمہ جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا درود شریف خود پڑھا اور لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا؟ پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کا حکم ہے۔ ایک سلو، ہم نے آپ کو نماز کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا کہ اس میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رسول درود بھیجتا، اللہ درود بھیجتا، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو کیا حکم ہوا؟
جب آیت کریمہ سنی جائے تو پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ 2، سلو صلات بھیجو، درود بھیجو، اور سلمو سلام بھیجو. تو جو 2 حکم ہے تو دونوں کو پورا کرنا پڑے گا. صرف صلات پڑھیں گے تو سلام نہیں ہوگا، صرف سلام پڑھیں گے تو صلات نہیں ہوگا. تو وہ درود پڑھیے جس میں دونوں کا ذکر ہو. ابھی آپ نے جو درود پڑھا ہے نا، اس میں دونوں کا ذکر ہے، صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں صلاتم و سلامن، صلات بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو امید یہی ہے کہ ہمارے حضور جانور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے صلات و سلام دونوں بھیجا. نماز کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز میں ایک جگہ نہیں ہے دونوں، مگر دیکھیے تو ایک ہی جگہ بھی ہے. التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی پر سلام ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو جان گئے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں گے، یعنی التحیات میں یہ نماز کا مسئلہ ہے. ہم تو جان گئے کہ سلام کیسے بھیجیں گے، یعنی نماز میں آپ کے اوپر ہم سلام کیسے بھیجیں گے. یا رسول اللہ اب یہ بتا دیجیے کہ ہم آپ کے اوپر صلات کیسے بھیجیں، یعنی نماز میں صلات کیسے بھیجیں. تو سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی جو آپ پڑھتے ہیں. اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی فوراً آپ سلام بھیج چکے ہیں. التحیات میں سلام بھیج چکے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا بھیج چکے ہیں نا. اس لیے اب درود ابراہیمی میں سلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف صلات کا ذکر ہے. دونوں کو ملا دیجئے تو صلات اور سلام دونوں ہو گیا نا. تو نماز میں اگر ہو تو سلام کو الگ پڑھیں گے تحیات میں، اور صلات کو الگ پڑھیں گے درود ابراہیمی میں. اور نماز کے باہر ہو تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نماز میں جو الگ الگ کیا گیا ہے تو اس کی ایک حکمت ہے کہ سلام کو سرکار نے واجب کر دیا ہے کہ اگر سلام نہیں بھیجو گے رسول اللہ پر تو تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی، اور صلات نہیں بھیجو گے تو نماز پوری ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگا. اور اس پہ اگر شافعی مذہب کے لوگ ہوں تو ان کو میں بتا دوں، یہ حنفی مذہب مطابق میں نے بتایا، شافعی مذہب کے مطابق کیا ہے کہ ان کے یہاں صلات پڑھنا بھی ضروری ہے. شافعی مذہب میں صلات پڑھنا بھی ضروری ہے اور سلام پڑھنا بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں سلام پڑھنا تو ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، نہیں پڑھے تو نماز پوری نہیں ہوگی. اور صلات پڑھنا سرکار نے ہلکا کر دیا ہے. یہ سرکار کی رحمت ہے کہ ایک کو واجب کر دیا اور ایک کو ذرا آسان کر دیا، آسانی دے دی کہ اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو تاکہ سنت ادا ہو جائے، نماز پوری ہو، مکمل ہو. لیکن اگر کوئی بھول جائے یا کسی وجہ سے جلدی میں ہو رہ جائے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. اسی لیے سرکار نے التحیات پڑھنے والوں کے لیے کہا ہے جس نے پڑھ لیا تمت صلاتوں کا، تمہاری نماز مکمل ہو گئی. یہ حضور کی رحمت ہے، یہ حضور کی رحمت ہے. کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. جی 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 حضرت. تو نماز کے باہر پورا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کیا پڑھیں گے؟ نہیں، نماز کے باہر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. اس میں دونوں چاہیے، صلات بھی اور سلام بھی، اور نماز میں بھی دونوں چاہیے مگر الگ الگ. نماز میں ہم پابند ہیں، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسا تم اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو جیسے سرکار نے بتایا ویسے ہم کرتے ہیں، اور نماز کے باہر جیسے اللہ نے بتایا ویسا کرتے ہیں. جی ہو گیا نا. تو اب اسی پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے آپ. جی حضرت. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں درود شریف آپ پر خوب پڑھتا ہوں، زیادہ وقت جو دعا کرتا ہوں کچھ درود بھی پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر درود اور پڑھا کرو تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تب ایسا کرتا ہوں کہ 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 درود شریف اور 2/3 دعا. تو حضور نے فرمایا درود اور پڑھو تو بہتر ہے. کہا تب آدھا کر لیتا ہوں. کہا اب یہ درود اور پڑھو تو بہتر ہے. یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے کہا تب یا رسول اللہ پورے وقت میں درود شریف ہی پڑھوں گا. تو سرکار نے فرمایا ایسائی یکفی ہمکا، تب تو اللہ تیرے سارے کام بنا دے گا. تو درود شریف خوب پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھیے درود شریف. چلیے. جی حضرت. درود شریف پڑھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ تو صلاۃ و سلام یعنی درود اور سلام دونوں والا درود پڑھتے ہیں، لیکن جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو غیر عقیدے کے لوگ ہیں، وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اچھا اچھا، وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. وہ تو حضور نے نماز کے لیے سکھایا تھا نا. وہ درود پاک صرف نماز کے لیے ہے. ہاں، نماز کے لیے. خارج نماز میں اس درود کو نہیں نہ پڑھا جائے.
یہ صلاۃ و سلام سلام بھیج دیں، پھر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے سلام بھیجنے کے ساتھ، جی جی سلام بھیجنا پڑے گا. بے شک. اور اس میں بھی دیکھیے کیا خوبی ہے، اللہم صلی، اللہ فرماتا سلو، تم لوگ صلاۃ بھیجو. تو حضور نے کیا فرمایا، کیسے صلاۃ بھیجیں گے، کیا طریقہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج دے. اللہ کہتا ہے بندوں سے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو صلاۃ بھیج. تو ہم نے بھیجا، ہم بھیج کہاں رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی بھیج دے. سمجھا آپ لوگ؟ یہ ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ پروردگار رسول اللہ کی جو شان ہے ہم وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہم عاجز ہیں رسول اللہ کی شان کے مطابق درود بھیجنے سے، لیکن تو قادر ہے، تو رسول اللہ کے مرتبے کے حساب سے بھیج سکتا ہے، تو تو ہی بھیج، وہی بھیجنا ہمارا بھیجنا ہے. بے شک، سبحان اللہ. تیرا بھیجنا ہی ہمارا بھیجنا ہے. تو وہ لوگ کیا اس کو سمجھیں گے، یہ تو آج کا رسول سمجھتے ہیں نا، بے شک، فقہ والے سمجھتے ہیں، مخدوم علی محامی سمجھتے ہیں. چلیے. سبحان اللہ. حضرت ایک سوال اور یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے یہاں خاص کر باندرا میں یہ زیادہ چل پڑا ہے آج کل کہ لوگ ہیوی ڈپوزٹ پہ مکان لے کے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کے ہیوی ڈپوزٹ پہ مکان لے لیتے ہیں، پھر اس میں خود نہیں رہتے، اس کو کرائے سے اٹھا دیتے ہیں، اور اس کا کرایہ جو آتا ہے وہ خود استعمال کرتے ہیں. یہ خاص کر ہمارے یہاں باندرا میں بہت چل رہا ہے. تو حضرت ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ ارے یہ بہت جگہوں پہ چل گیا، یہاں کی دیکھا دیکھی جو ہے نا، بمبئی جو ہے امام ہے اس طرح کی چیزوں کا، اور باقی جگہوں کے لوگ مقتدی ہو جاتے ہیں. جو یہاں لوگ کرتے ہیں نا وہ جگہ پہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو شروع ہی سے منع کر رہے ہیں، شروع سے منع کر. ہیوی ڈپوزٹ پر جو کام کیا جاتا ہے نا یہ ناجائز ہے، یہ سود والا کاروبار ہے، اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. لیکن ہم ایک جائز طریقہ ہی بتا دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہی ہے تو ہم جائز طریقہ ہی بتا دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ غور سے سنیے. ہم راستہ بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ راستہ خطرناک ہے، جائیں تو ڈوب جائیں گے، مگر جس منزل پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو ادھر داہنا والا راستہ پکڑ کے چلے جائیے، وہاں پہنچ بھی جائیں گے اور بچ بھی جائیں گے. بے شک. اب ہم آپ کو داہنے والا راستہ بتا رہے ہیں. بائیں راستے نہ جا مسافر سن، اس کا لحاظ رہے. بائیں وہ بائیں راستہ ہے، نہیں جانا چاہیے. راہ ہے، راہ مار پھرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا. وہ کیا طریقہ ہے، دماغ حاضر ہے آپ لوگوں کا، غور سے سنیے. جو آپ ہیوی ڈپوزٹ میں کرتے ہیں وہی کرنا ہے، دوسرا نہیں کرنا ہے. ہیوی ڈپوزٹ میں کیا کرتے ہیں، پہلے مثلا 10 لاکھ قرضہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مکان لے کر کے کرائے پر دے دیتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگ کرائے پر اسی کو دیتے ہیں جس کو قرضہ دیے رہتے ہیں، جو مالک مکان ہوتا ہے، اور کرایہ وصول کرتے رہتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں. کرنا یہی ہے، قرضہ بھی دینا ہے اور کرائے پر لینا بھی ہے، مگر کیسے، اس کو سنیے. پہلے جو مکان آپ لوگ ہیوی ڈپوزٹ پر لینا چاہتے ہیں قرض کے دباؤ کی وجہ سے، قرض دے کر جو لینا چاہتے ہیں، قرض دینے سے پہلے ہی وہ مکان تھوڑے کرائے پر لے لیجئے. اس مکان کو مثلا 100 روپیہ مہینے پر آپ اس کو کرائے پر لے لیجئے، کرائے پر ہو گیا. اب اس کو آپ 100 روپیہ مہینہ دیتے رہیے گا. اب اس کے بعد اس آدمی کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے تو 10 لاکھ روپے اس کے بعد دے دیجئے. بات وہی ہوئی، مگر یہ صورت جائز ہے اور وہ صورت ناجائز ہے. یہ صورت جائز ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ کبھی لوگ کرائے پر تو مکان لے لیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، مگر خود نہ اس میں رکھ کر کیا کرتے ہیں، دوسرے کو کرائے پر دے دیتے ہیں. مگر خود دیں گے 100 روپیہ اور اس سے لیں گے 5000. تو یہ بھی ناجائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے پر کرایہ پر لیے ہو اتنے پر یا اس سے کم پر دے سکتے ہو کرایہ پر، اس سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے ہو. تو اب اس کا بھی ہم بھائی کے پاس بتا دیتے ہیں. یہ سب راز کی باتیں ہیں، فقاہت کی باتیں ہیں، ہر جگہ بتائی نہیں جاتی. لیکن جب لوگ مبتلا ہو گئے، ہم کو ان کو گناہ کے دلدل سے نکال کر کے محفوظ جگہ پہ لانا ہے، تو اب اس لیے ہم کو بتانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے مکان آپ نے لے لیا نا تو اس میں کچھ اضافی کام کرا دیجیے. مثلا اس میں کچھ ٹائلز لگوا دیجیے، کسی دیوار میں تب ٹائلز لگوا لیجیے. تو آپ نے ایک نیا کام کر دیا اس میں. اگر تو ٹائلز پورے میں نہ لگا، تھوڑا ہی لگوا میں. اب اس کا آپ کرایہ 100 روپیہ کی جگہ پہ 1000 رکھ سکتے ہیں، 2000 رکھ سکتے ہیں، 5000 رکھ سکتے ہیں. جتنے پر دونوں فریق کی رضامندی ہے اتنے رکھ سکتے ہیں. 100 روپیہ میں تو مکان جائے گا، اور باقی جو آپ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ اس ٹائل کے بعد اس ٹائلز کا کرایہ ہو جائے گا.
تو یہ صورت بھی جائز ہو جائے گی. اور یہ آپ کر لیں گے تو 100 روپیہ کا کرایہ کا مکان 1000 2000 4000 5000 میں بھی دے سکتے ہیں. بس اس طریقے سے تو ہم لوگوں سے قریب آئیے تو انشاءاللہ ہم لوگ گناہوں کے دلدل سے نکالیں گے, بے شک بے شک, اور سیدھے راستے پر چلا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ہاں وہ تو قرض کے طور پر دیا ہے نا, اور عرفاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے, یہ اجازت ہے عرفاً, اس لیے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے, مگر اس کو دینا پڑے گا. لگا سکتا ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. جو ناجائز تھا وہ میں نے بتا دیا, اور کس راستے سے آپ جائیں گے تو یہ جائز ہو جائے گا وہ بھی میں نے بتا دیا. سبحان اللہ. اس کو آپ اطمینان سے سمجھ لیجیے, اس لیے میں نے بہت ٹھہر کر سمجھا آپ لوگوں کو. اس میں کچھ بھی فرق پڑے گا نا پھر فرق پڑ جائے گا. یہ باریک باتیں ہوتی ہیں جس کو فقیہ سمجھتا ہے, جس کو آپ لوگ سمجھیے گا اس کے مطابق عمل کیجیے گا. جی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ایک بندہ ہے, شخص ہے, وہ مکینک ہے, گاڑی واڑی بناتا ہے, بائک وغیرہ. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس بائک کے اندر کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کمپنی سے جاتے ہیں تو ہم کو ڈسکاؤنٹ میں ملتا ہے وہ سامان, اور اس کو ہم MRP ریٹ میں دیتے ہیں. تو اس میں جو پیسہ بچا وہ ہم لے لیتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ کمپنی سے وہ سامان خود خریدتا ہے. جی. اگر وہ سامان خود خریدتا ہے, وہی اس کا دام ادا کرتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ MRP پر اس کو MRP پر اس کے ہاتھ سے بیچ دیں, یہ جائز ہے. جی جی. حضرت ایک اور سوال تھا, آج کل یہ عام رواج چل گیا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 10واں 20واں 40واں میں جو کھانا بنتا ہے وہ خوب جس طریقے سے شادی وادی میں کھلایا جاتا ہے ویسے کھلاتے ہیں. تو اس کھانے سے متعلق کچھ بیان فرما دیں. اچھا, ہم لوگوں کو کبھی اس کی دعوت نہیں ملی ہے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا انتظام ہوتا ہے. کبھی دعوت ملے تو دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب کو مت بلاؤ, کہیں گڑبڑ ہوگا تو. نہیں, ہم لوگوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کا کھانا صرف غریبوں کا حق ہے, اور لوگ کھائیں گے تو ان کا دل مردہ ہوگا. پتہ ہے, سب بتایا گیا, لیکن حضرت مفتی صاحب کی مبارک زبان سے لوگ سنیں گے تو ایک پتھر. تو وہ مفتی صاحب کو کیوں دعوت دیں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ امام صاحب نے جب حرام کر دیا تو مفتی صاحب وہی کہیں گے اس لیے بچنا ہی اچھا ہے. آپ ہم سے بچیے نہیں, ہمارے قریب آئیے. بچیں گے تو گناہ میں پڑ سکتے ہیں, قریب آئیں گے تو ہم اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے, امام صاحب نے جو صورت بتائی ہے وہ تو غلط ہے, وہ تو جائز نہیں ہے. جائز طریقہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. میت کو ثواب کی حاجت ہوتی ہے, اشارے ثواب کریں, ثواب پہنچائیں, تو قرآن خوانی کے ثواب پہنچائیے, کھانے کے ثواب پہنچائیے, مٹھائی کے ثواب پہنچائیے, سب کرنا چاہیے, مگر سادہ طریقے سے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں لین دین نیوتا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے, شادیوں کی طرح سے دھوم دھام بھی نہیں ہونا چاہیے. سادہ طریقے سے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ کا, ایک لڑکے کا, لڑکی کا, عورت انتقال ہو گیا, کچھ کھانا پکا لیا, غریبوں کو یا دوست احباب کو ہی بلا لیا, ثواب کی نیت سے کھانا کھلا دیا. نام و نمود نہیں ہونا چاہیے. نام و نمود کے طور پر ہو, ریا اور تفاخر طور پر ہو تو یہ ناجائز ہوگا. خوشی کے طور پر دھوم دھام ہو تو یہ بھی ناجائز ہوگا. تو شادیوں کی طرح سے دھوم دھام نہ ہو, اور دکھاوا اور نام و نمود بھی نہ مقصد ہو, یہ دونوں باتیں نہ ہوں. صرف کھانا کھلانے سے مقصد کیا ہو؟ ایصال ثواب, میت کو ثواب پہنچانا, تو یہ اتنا جائز ہے. اتنا رہے گا تو ہم لوگ بھی کھا لیں گے. اس کی پوری تحقیق کی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے فتاوی رضویہ جلد 4 میں, 4 جلد میں, جو سنی دولت شاہ مبارک پور سے چھپی ہے, امام اور رضا اکیڈمی سے بھی چھپی ہے. اس میں ایک بہت تفصیلی فتویٰ ہے حضرت علیہ رحمۃ کا. تو وہ لکھتے ہیں کہ سادہ طریقے پر جو کھانا پکے گا, اور وہ شادیوں طرح سے دھوم دھام نہ ہو, اور نام و نمود, ریا, دکھاوا نہ ہو, تو ایصال ثواب کا کھانا, ایصال ثواب کھانا جائز و درست ہے, کیونکہ اس کا ثواب ملے گا, اس کھانے کا ثواب ملے گا. تو یہ مسلمان میت کو نفع پہنچانا ہے, اور مسلمان میت کو, مردے کو نفع پہنچانا, اس ثواب کا ملاحظہ کریں. اب ایک سوال یہ آیا کہ اس کھانے کو جو جائز ہے صرف غریب کھائیں کہ مالدار بھی کھا سکتے ہیں, مولانا بھی کھا سکتے ہیں, طلبہ بھی کھا سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سب کھا سکتے ہیں. امیر, غریب, عالم, عوام سب کھا سکتے ہیں, طلبہ سب کھا سکتے ہیں. مگر یہ بتاتے ہیں کہ کھانا پکا ہے ثواب کے لیے, تو محتاجوں کو کھلانے میں ثواب زیادہ ہے, اس لیے افضل یہ ہے کہ انہیں کو کھلایا جائے. امیر کو کھلائیں گے تو بھی ثواب ملے گا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں تم اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت جو لقمہ ڈالو گے تو یہ بھی صدقہ, اور اس کا بھی ثواب ہے, اس کا بھی ثواب ہے. نیت ہونا چاہیے.
بے شک مگر جب ثواب کے لیے کھانا پکا ہے تو جس میں ثواب زیادہ وہ کام کیا جائے، اور محتاجوں کو کھلانے میں ثواب زیادہ ہے، لہٰذا محتاجوں کو کھلانا چاہیے. لیکن اگر آپ محتاجوں کو بھی کھلائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں، طلبہ علماء کو بھی کھلائیں تو کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز و درست ہے. دو باتوں کا لحاظ رکھیے گا، ایک شاعریوں کی طرح سے دھوم دھام نہ ہو، اور دوسرے نام و نمود اور ریا کے طور پہ نہ ہو، شاد آتے کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. ہاں. دو تین اور ہے، وقت زیادہ ہو گیا، بس 2-5 منٹ. جی حضرت، ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کے پاس کچھ رقم ہے، 80-90 لاکھ روپے ہے، انہوں نے 2-3 فلیٹ خرید لیا، تو اس میں کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ پھر بتائیے. ایک آدمی کے پاس 80-90 لاکھ روپے ہے، اب اس پیسے سے اس نے 2 فلیٹ یا 3 مکان خرید لیا، تو اس مکان کے خریدنے کے بعد اس میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے. فلیٹ جو خریدے ہیں اپنے یا اپنے بال بچوں کی حاجت کے لیے خریدے ہیں، آج خرید لیتے ہیں سستا ہے، کل بہت مہنگا ہو جائے گا تو کل ہمارے یہ کام آئے گا، ہم اس میں رہیں گے، پریوار بڑھ رہا ہے، پریوار رہے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر اس لیے خریدا ہے کہ آج سستے میں خرید لیں گے اور 2-4-10 سال کے بعد مہنگا ہوگا تو اس کو بیچ دیں گے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے، وہ مال تجارت ہو جائے گا، مال اس پر زکوٰۃ ہے. تو نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے. نیت یہ ہے کہ جب مال دام بڑھ جائے گا تو بیچ دیں گے، تو اس فلیٹ کی زکوٰۃ سال بسال ہر سال دینی پڑے گی. اور نیت یہ ہے کہ ضرورت ہے، پریوار زیادہ ہے، 10 لڑکے ہیں، 4 لڑکیاں ہیں ایک ساتھ، تو سب کو جگہ چاہیے نا، ایک مکان سے کام نہیں چلے گا. تو ایسی بات ہے کہ ان کی رہائش کے لیے خریدا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو رہائش کے لیے ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ ہے. ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ بھی بتا دوں کہ نہ رہائش مقصد ہے نہ تجارت، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے خرید لے رہا ہے کہ مکان پر زکوٰۃ تو ہے نہیں، تو زکوٰۃ خرید لیں گے تو اس پر ہم کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، تو یہ ناجائز ہے. جب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا مال بچا لے گا، اپنی برکت بچا لے گا، پھر وہ کبھی بچا کر آگے چل کر محروم ہو جائے گا. تو زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے. بال بچوں کے رہنے کے لیے حاجت ہے تو کر سکتے ہیں، تجارت کے لیے حاجت تو کر سکتے ہیں، تجارت کے لیے ہوگا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، تجارت کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بھاگنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایک آخری سوال یہ تھا حضرت، ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے، یہ مسجد بنی ہے، یہ حرم ہے، یہ محراب بنایا گیا ہے، تو امام صاحب جب جماعت قائم ہوتی ہے، جمعہ کی ہو یا 5 وقتہ نماز با جماعت ہو، تو محراب ہے یہ، اور ادھر 2 کھمبے بھی ہیں حضرت، یہ پلر بھی ہے، ایک یہ پلر ہے، ایک یہ پلر ہے، اور اس کے آگے یہ محراب ہے. تو امام صاحب کا پلر ہے، ہاں یہ پلر ہے، یہ بھی پلر ہے، یہ بھی پلر ہے، اور یہ محراب کا حصہ ہے. تو امام صاحب کا مصلی کہاں بچھنا بہتر ہے؟ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیے. ہاں، یہ دونوں پلر سے باہر قدم رہنا چاہیے. یہ محراب یہاں تک ہے تو محراب سے باہر بھی قدم رہنا چاہیے. اب چونکہ 2 پلر ہو گیا ہے تو 2 پلر کے درمیان ستونوں کے بیچ میں امام یا مقتدی کا کھڑا ہونا، اسے بھی حضور نے منع کر دیا، تو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو اصل مسئلہ ہے، یعنی قدم باہر ہونا چاہیے. لیکن یہ اصل مسئلہ ہے جو ہم نے بتا دیا. پر اب یہ بتائیں کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ بمبئی کی مسجدیں عام طور پر جمعے کے دن تنگ ہو جاتی ہیں، نیچے اوپر بھر جاتی ہیں. تو کیا مسجد بالکل بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے؟ جی جمعہ میں ہمارا مصلی وہاں جاتا ہے، ہاں، لوگوں کی تعداد اتنی نہیں، زیادہ. میں بات سمجھ گیا ہوں سب کچھ. جی آخر مجھ کو فقیر صاحب سے نسبت ہے تو اتنا تو سمجھوں گا نا. بے شک. سوال کیوں پیدا ہوا، کہاں نعرے پیدا ہوا؟ تکبیر، نعرے رسالت، سراج الفقہا، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. میں نے سب سمجھ لیا ہے، لیکن اصل حکم بھی بتانا ضروری ہے اور بائی پاس بھی بتانا ضروری ہے. اب میں بائی پاس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، کئی منزلہ ہے، تو کیا جمعے کے دن مسجد نیچے پر سب بھر جاتی ہے؟ سب بھر جاتی ہے. اگر جگہ بھر جاتی ہو، تنگ ہو جاتی ہو، تو ایسی صورت میں امام محراب کے اندر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جائز ہے. لیکن 5 وقتہ میں نہیں بھرتی ہوگی تو 5 وقتہ میں باہر آنا چاہیے. اور جس نماز 5 وقتہ میں بھی اگر کسی نماز میں، جیسے عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہو، تنگ ہو جاتی ہو، تو آگے بڑھ سکتے ہیں. تراویح میں بھر جاتی ہو تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اور نہیں بھرتی ہے، تنگ نہیں ہوتی ہے، تو پھر پیلر سے تھوڑا سا باہر کھڑا ہونا پڑے گا. جی حضرت، بھرنے کا مقصد مطلب یہ کہ نیچے اوپر پورا بھرتا ہو. ہاں، تنگ ہو جائے. 5 وقتہ میں تو خالی حرم ہی میں لوگ. ہاں، نہیں، تب باہر کھڑا ہونا پڑے گا. ہاں، باہر کھڑا ہونا. تھوڑا سا بھی ایڈی اگر باہر رہے. نہیں، تھوڑا سا نہیں، اکثر. یہ جیسے پورا قدم یہاں سے یہاں تک ہے تو ہونا تو یہی چاہیے پورا قدم پیلر سے باہر ہو، لیکن وہ پورا قدم ایڑی سے پورا قدم باہر نہیں ہو پا رہا ہے تو قدم کا زیادہ تر حصہ اکثر حصہ باہر ہونا چاہیے. مثلا
یہاں سے لے کر یہاں تک باہر ہو اور اتنا اندر بھی ہو تھوڑا سا تو چلے گا. قلیل جو ہے معاف ہے, قلیل تھوڑا اندر رہ جائے باقی سب باہر ہو تو یہ چلے گا. وہ آگے کے جو حصہ نا انگلیوں کا, یہ انگلیاں اگر اندر ہو جائیں اور باقی پورا قدم باہر ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. اب رہنے زیادہ وقت ہو گیا, 11 بج گئے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا. کچھ نوجوان کھیل کود کی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. جی, کھیل کود میں جیسے فٹ بال کرکٹ وغیرہ کھیل کے اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, کیا کرکٹر بننا کرنا چاہتے ہیں, فٹ بالر بننا چاہتے ہیں, کرکٹر بننا چاہتے ہیں, تو ایسی چیز میں جانا اور اس سے جو آمدنی آئے اس کا کیا حکم ہے؟ کل لہو المسلم باطن الا ثلاث. مسلمان کا کھیل کود ناجائز ہے 3 کھیل کود کو چھوڑ کر. اگر جسمانی ورزش کے طور پر کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو یہ اچھا ہے, ضرور کھیلیے. اور معاوضے کے طور پر پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کھیلتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کھیل ہے, کھیل کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کھیل کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے, کھیل کی اجازت نہیں ہے. جسمانی ورزش کے لیے صحت اچھی رہے, بدن میں طاقت رہے, قوم کی خدمت کریں, اس کے لیے جائز. اور مقابلے کے لیے کہ مقابلہ ہو, ہار جیت تو ہم جیت جائیں گے تو ہم کو پیسہ ملے گا, یہ منع. مصنوعی بال کا استعمال کیسا ہے؟ جو وگ لگاتے ہیں لوگ سر میں, جو ٹکلے ہو جاتے ہیں, بال نکل جاتے ہیں, تو مصنوعی بال لگاتے ہیں. مصنوعی بال مطلب سب کھیتی اگر کی جائے کہ کھال ہٹا لیتے ہیں اور اس کو جماتے ہیں تو یہ تو ناجائز ہے, کیونکہ اپنے سر کو تکلیف پہنچانا ہے. بہت دنوں تک سر میں تکلیف رہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. سر کے بال جھڑ گئے ہیں تو جھڑ جانے دیجیے, کوئی بات نہیں ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مگر بالوں کی کھیتی نہ کی جائے, یہ ناجائز ہے. اور اسی ضمن میں حضور کچھ لوگ بال کو بیچتے ہیں, یعنی جن کے لمبے اور اچھے بال ہوتے ہیں تو وہ لوگ بال کو فروخت کرتے ہیں مہنگی قیمت پر, تو اس فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بال کو بیچنا, انسان کا اپنا بال بیچنا, یہ ناجائز ہے. قرآن پاک میں ہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کو مکرم بنایا, عزت دار بنایا. تو انسان کا ایک ایک عضو, سر کا بال, داڑھی کا بال, یہ سب مکرم ہے, معزز ہے, اور بیچنے سے اس کی توہین ہوتی ہے, لہذا یہ سب ناجائز ہے. یہ ہو جائے کہ عورت اپنا دودھ بیچے, یہ ناجائز ہے, مرد اپنا بال بیچے, یہ ناجائز ہے. اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں ساری حدیثیں آئی ہیں. اور اس طرح کا کام عہد رسالت میں جو جاہلیت سے قریب تھا اس میں لوگ کرتے تھے, خاص طور پر عورتوں میں کیا ہوتا تھا, جن کے بال چھوٹے ہونے کی تو بڑی بال والی عورتوں سے بال لے کر کے اور اپنے بال میں جوڑ لیتی تھیں. تو حضور نے فرمایا لعن اللہ الوصلۃ والمستوصلۃ, اللہ کی لعنت بال جوڑنے والی پر اور بال جوڑوانے والی پر. جو جوڑے اس پر بھی لعنت, جو جوڑوائے اس پر بھی لعنت. تو اس کی اجازت نہیں ہے. حضور کچھ لوگ قبر کے اندر اور قبر کے اوپر جو ہے آب زمزم شریف ڈالتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے برکت کے لیے؟ آب زمزم شریف کی بے حرمتی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن تبرک کے لیے کوئی ڈال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبھی کبھی مدارس میں ایسے گوشت آتے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, کوئی خادم لا کر یا کوئی شخص لا کر دے دیتا ہے. کیا چیز؟ گوشت. تو ایسے گوشت مدارس یا کسی جگہ آئیں تو اس کا استعمال کرنا کیسا؟ وہ جائز ہے, جہاں تک شک کی, جب تک شک کی بات نہ ہو تب تک وہ جائز ہے. اس میں کوئی مسلمان دیتا ہے تو اس کو یہ مانا جائے گا کہ حلال گوشت دیتا ہے, اس کو لینا, کھانا, پینا سب جائز ہے. گوشت کو پیتے تو نہیں ہے, گوشت کھاتے ہیں, میں نے پینا بھی کر دیا, اس کو کھانا جائز ہے, کھلانا بھی جائز ہے. عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ عورتیں کیا نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر مرد نہیں ہے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تو پھر عورتوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں, دفن بھی کر دیں. لیکن عام طور پہ مرد موجود ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے لیے دعا استغفار کریں, درود شریف پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں, اور نماز جنازہ مرد پڑھیں. سبحان اللہ. حضرت اسی ضمن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ عورتوں کے لیے عدت کے احکام کیا ہیں؟ اگر گھر میں کبھی دیور آ جاتے ہیں یا ایسی حالت میں تو ان کا سامنا کرنا کیسا؟ عدت کا حکم وہی ہے, عدت میں بھی پردے کا حکم وہی ہے جو عدت سے پہلے پردے کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے لیے افراد مقرر کر دیے ہیں, فلاں فلاں سے پردہ کرنا ہے تو ان سے پردہ کرنا پڑے گا. عدت کے باہر, عدت کے بعد دوران بھی اور عدت سے پہلے بھی. جن لوگوں سے نکاح حرام ہے, جن سے نکاح حلال نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے, اور جن سے نکاح حلال ہے ان سے پردہ ہے. اس کا یہ اصول ہے, جن سے نکاح حلال ہے ہمیشہ کے لیے ان سے پردہ ہے, اور جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے. حضور آخری سوال یہ تھا کہ کیا نماز جمع کرنا چاہے اقامت میں ہو یا سفر میں ہو, کیا حنفی فقہ میں کسی صورت میں جائز ہے؟
نماز جمع نہیں، جمع بین الصلاتین ہمارے مذہب میں نہیں ہے. وہ ایک صورت وہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ عرفات میں اگر اپنا امام ہو اور جماعت کے ساتھ وہ ظہر پڑھائے تو ظہر کے بعد ہی فوراً عصر بھی پڑھ لیں گے اپنا امام ہو تو یہ جمع بین الصلاتین حدیث سے ثابت ہے اور اس پر یہ چاروں اماموں کا مذہب ہے. ایک دوسری جگہ مزدلفہ ہے کہ عرفات سے جب واپس ہوتے ہیں مزدلفہ جانے کے لیے تو وہاں پہ نماز مغرب کا وقت وہ ہے جو عام دنوں میں عشاء کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں حکم ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں مزدلفہ پہنچ کر، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز اور اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز. ان دو جگہوں پر جمع بین الصلاتین ہے، اس کے علاوہ نہیں. صلاۃ والسلام کی